علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو آج ہم نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے آیت نمبر 8 سے پڑھیں گے، کل 7 تک پڑھا تھا، تو یہاں سے سٹارٹ لیتے ہیں۔ وا اور من سے، الناسی لوگوں، من جو یقول کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لے آئے، باللہ اللہ پر، وبالیوم اور دن پر، الآخر آخرت کے، وما اور نہیں، ہم وہ بمؤمنین ایمان والے، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے ہیں، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ تو یہاں پہ ایمان لانے والوں میں منافقوں کا حال بیان کیا جا رہا ہے، اور نیکسٹ جو ہے وہ انجام بھی ان کا بتایا جا رہا ہے۔ پڑھتے ہیں، یخادعون وہ فریب دینا چاہتے ہیں، اللہ اللہ کو، والذین اور ان کو جو آمنوا ایمان لائے، وما اور نہیں، یخدعون فریب دیتے، الا مگر، انفسہم اپنی جانوں کو، وما اور نہیں، یشعرون وہ شعور رکھتے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسہم وما یشعرون، اور یہ لوگ اللہ کو اور ایمان والوں کو فریب دینا چاہتے ہیں، حالانکہ یہ صرف اپنے آپ کو فریب دے رہے ہیں اور انہیں شعور نہیں۔ یہاں پہ اس کا حاشیہ بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ یخادعون وہ فریب دینا چاہتے ہیں، تو اس کا کیا حاشیہ ہے، پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ کوئی اسے دھوکہ دے سکے، مگر یہاں اللہ تعالیٰ کو فریب دینے سے مراد اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دھوکہ دینے کی کوشش کرنا ہے۔ فی قلوبہم ان کے دلوں میں، مرض بیماری ہے، فزادہم تو بڑھا دی ان کی، اللہ نے، مرضاً بیماری، ولہم اور ان کے لیے، عذاب علیم عذاب ہے دردناک، بما اس وجہ سے جو، کانوا یکذبون وہ جھوٹ بولتے تھے۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون، اور ان کے دلوں میں بیماری ہے تو اللہ نے ان کی بیماری میں اور اضافہ کر دیا، اور ان کے لیے ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے دردناک عذاب ہے۔ تو یہاں پہ حاشیہ بیان کیا جا رہا ہے، مرض بیماری ہے، تو اس کا ریڈ کرتے ہیں۔ یہاں قلبی مرض سے مراد منافقوں کی منافقت اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بغض کی بیماری ہے۔ معلوم ہوا کہ بدعقیدگی روحانی زندگی کے لیے تباہ کن ہے، نیز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان سے جلنے والا دل کا بیمار ہے۔ وَإِذَا اور جب، قِیلَ لَهُمْ اور کہا جائے، لَهُمْ ان سے، لَا تُفْسِدُوا تم فساد نہ کرو، فِی الْأَرْضِ زمین میں، قَالُوا تو وہ کہتے ہیں، اِنَّمَا صرف، نَحْنُ ہم تو، مُصْلِحُونَ اصلاح کرنے والے ہیں۔ وَإِذَا قِیلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِی الْأَرْضِ قَالُوا اِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ اور جب ان سے کہا جائے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو کہتے ہیں ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ تو یہاں پہ منافقوں کا اصلاح کے نام پر فساد بیان کیا جا رہا ہے، کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو زمین میں اصلاح کرنے والے ہیں۔ الا سن لو، انہم بے شک وہ المفسدون فساد کرنے والے ہیں، ولیکن اور لیکن، لا یشعرون وہ شعور نہیں رکھتے۔
الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، سن لو یہی بے شک یہی لوگ فساد پھیلانے والے ہیں مگر انہیں شعور نہیں۔ تو یہاں پہ حاشیہ بیان کیا جا رہا ہے المفسدون، اس کا ریڈ کرتے ہیں کہ منافقوں کے طرز عمل سے واضح ہوا کہ عام فسادیوں سے بڑے فسادی وہ ہیں جو فساد پھیلائیں اور اسے اصلاح کا نام دیں۔ ہمارے معاشرے میں بھی ایسے لوگوں کی کمی نہیں جو اصلاح کے نام پر فساد پھیلاتے اور بدترین کاموں کو اچھے ناموں سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو کیا یہاں پہ ظاہر ہوا کہ جو فساد پھیلانے والے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں، لیکن انہیں اس بات کا شعور ہی نہیں کہ وہ فساد پھیلا رہے ہیں۔ وَإِذَا، اور حالانکہ جب قِیلَ لَهُمْ، کہا جائے ان سے آمینوا، ایمان لاؤ، کما، جیسے آمن الناس، ایمان لائے لوگ، قالوا، کہتے ہیں انؤمن، کیا ہم ایمان لائیں، کما، جیسے آمن، ایمان لائے السفہاء، بیوقوف، الا، سن لو، انہم، بے شک وہ، ہم السفہاء، وہ بیوقوف، ولیکن، اور لیکن، لا یعلمون، لیکن وہ نہیں جانتے۔ وَإِذَا قِیلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ، اور جب ان سے کہا جائے کہ تم اسی طرح ایمان لاؤ جیسے وہ لوگ ایمان لائے، تو کہتے ہیں کیا ہم بیوقوفوں کی طرح ایمان لائیں، سن لو بے شک یہی لوگ بیوقوف ہیں مگر یہ نہیں جانتے۔ تو یہاں پہ وہ انہوں نے جو منافق ہیں ان لوگوں نے صحابہ پر اعتراض کیا اور انہوں نے کہا کہ کیا ہم ان بیوقوفوں کی طرح ایمان لے آئیں، یعنی کہ انہوں نے صحابہ کو نعوذ باللہ اس طرح کے کلمات سے خاطب کیا۔ تو یہاں پہ حاشیہ بیان کیا جا رہا ہے الناس، لوگ۔ تو پڑھتے ہیں، اس آیت میں بزرگان دین کی طرح ایمان لانے کے حکم سے معلوم ہوا کہ ان کی پیروی کرنے والے نجات والے، جبکہ ان کے راستے سے ہٹنے والے منافقین کے راستے پر ہیں، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ بزرگوں پر طعن و تشنے کرنے والے بہت پہلے سے چلتے آ رہے ہیں۔ تو آج ہم نے آیت نمبر 13 تک پڑھا، تو امید ہے کہ آپ کو ورڈ بائی ورڈ کا سمجھ آ گیا ہوگا۔ کسی بھی چیز میں آپ کو سمجھ نہ آ رہا ہو تو کمنٹ میں آپ پوچھ سکتے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر ضرور کریں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے اور آپ اس آیت مبارکہ اور تلاوت مبارکہ سے مستفید ہو سکیں۔